آپ سب پر سلامتی ہو۔ اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، یہ آبرو، یہ روب، یہ اعزاز دیکھنا، کیسے کروں گا جنگ کا آغاز دیکھنا، سارا جہاں ہے گوش بر آواز دیکھنا، اب میرے حرب و ضرب کا انداز دیکھنا، دنیا تمام جانتی ہے کربلائی ہوں، اہل جفا کا خوف نہیں خام نائی ہوں، جو آدمی ہے حق کی طرف میرے ساتھ ہے، ہر پیروکار شاہ نجف میرے ساتھ ہے، پیہم بہادری کا شرف میرے ساتھ ہے، ہر ایک جوان تیغ بکف میرے ساتھ ہے، شور وغا میں بندائے حساس کی طرح میں لڑ رہا ہوں حضرت عباس کی طرح۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، جب زمین لرزتی ہے، آسمان گرجتا ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی سازشوں کے تانے بانے بننے لگتی ہیں، تب کہیں ایران کی مٹی سے غیر مرئی صدا اٹھتی، صدا جو تاریخ کے ہر صفحے پر خون سے لکھی گئی، صدا جس میں شہیدوں کا لہو بولتا ہے، صدا جو لبیک یا زہرا کی شکل میں ہر ایرانی دل میں دھڑکتی ہے۔ یہ صرف ایک قوم کی جنگ نہیں، یہ ایک ملت کی بقا کی جنگ ہے، ایک ایسے شعور کی جنگ نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ ہی مرعوب ہوتا ہے۔ ایران کے خلاف سازشوں کا طوفان کب کا برپا ہے، مگر ہر بار ہر حملے کے بعد ملبے سے ایک نئی قوت جنم لیتی ہے، ایک نیا عہد سر اٹھاتا ہے۔ یہی ایران ہے جسے نہ فردوں کے بنکر جھکا سکے، نہ ناتنز کے دھماکے مٹا سکے، نہ اصفہان کے سائے دھندلا سکے۔ خیبر میزائل جب آسمان چیر کر دشمن پر گرا تو یہ محض بارود کا وار نہیں تھا، یہ عاشورہ کی اس قسم کا اظہار تھا اور اس حریت کی للکار تھا کہ ہم سر دیں گے مگر باطل کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ جب دشمن بین گوریون جیسے محفوظ سمجھے جانے والے مقامات پر اپنے آپ کو لرزتے دیکھتا ہے تو ایران کے میزائل نہیں، اس کی غیرت، اس کا عشق وطن اور اس کا وعدہ شہداء سے دشمن کے حصاروں کو چیر دیتا۔ یہ وہی ملت ہے جو کربلا کی پیاسی ریت سے اٹھ کے آج کے تل ابیب تک لڑکارنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ یہ خالی زمین نہیں، یہ حرم کا سایہ ہے، یہ وہ پرچم ہے جس پر حسین کی امت لکھا ہے، اور اس امت کو نہ نیٹو ڈرا سکتی ہے، نہ بائیڈن، نہ ہی ٹرمپ کی دھمکیاں چکا پائیں۔ اب جب خیبر کی گونج پھر سے فضاؤں میں بکھری ہے، جب دشمن کے دل تہران کی مٹی کے دھڑکن سے کانپنے لگے، تو دنیا کو جان لینا چاہیے کہ ایران صرف جغرافیہ نہیں، یہ نظریہ ہے، ایک کربلا کی گواہی ہے، یہ امام خمینی کی وصیت ہے، یہ سید علی خامنائی کا عزم ہے، اور یہ وہ حریت ہے جو آخری سانس تک اپنے وقار، اپنی خود مختاری اور اپنے شہداء کے لہو کی قسم کھا کر کہتی ہے، ہم نہ تھکیں گے، نہ جھکیں گے، نہ رکیں گے، کیونکہ ہم ظہور کے منتظر سپاہی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جاری کشمکش نے ایک ایسا موڑ لے لیا ہے جسے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے سنگین لمحہ کہا جا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف اب تک کے سب سے بڑے اور ہمہ گیر حملے میں 20 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں اسرائیل کا مرکزی بین الاقوامی فضائی اڈہ بین گوریون ایئرپورٹ شامل ہے۔ یہ حملہ نہ صرف فوجی لحاظ سے شدید تھا بلکہ علامتی طور پر بھی اسرائیل کے داخلی نظام سلامتی پر کاری ضرب کے مترادف تھا۔ اس کارروائی کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی بار خیبر میزائل کا استعمال کیا گیا، جو ایران کے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خیبر میزائل اپنی رینج، درستگی اور تباہ کن صلاحیت کے اعتبار سے ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ایران نے برسوں کی تحقیق اور تجربات کے بعد عملی میدان میں اتارا۔ اس میزائل کا استعمال ایران کی اس صلاحیت کا اظہار ہے کہ وہ اب محض دفاعی نہیں بلکہ عسکری برتری کی طرف بڑھے گا۔ اس حملے نے اسرائیل کی ہوا بازی، دفاع اور حساس مقامات پہ خطرے کی گھنٹی بجائی۔ ایئرپورٹس، فوجی اڈے، انٹیلیجنس مراکز اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو جس شدت سے نشانہ بنایا گیا، اس نے اسرائیلی دفاعی نظام کی صلاحیت پر عالمی سطح پر سوال اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حملہ ایران کے اس واضح پیغام کا عملی مظہر تھا جس میں وہ کہہ چکا تھا کہ اگر اس کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا تو وہ اپنے پورے اسٹریٹجک ذخیرے کو استعمال کرے گا۔ خیبر میزائل کی عملی لانچنگ نہ صرف ایک عسکری پیغام ہے بلکہ ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی، جس کا مقصد خطے میں طاقت کے توازن کو اثر نو ترتیب دینا ہے، اور اس بار اس نے صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا۔ یہ غیر معمولی لمحہ جس میں جنگ کے میدان سے زیادہ سفارتکاری کے پردے پر بھی گہرے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا
اپنی فیس سیونگ کرنا، ایران کی عسکری کامیابی کو قبول کرنا اور یورپی دباؤ کے تحت ایران کو کسی حد تک لچک دکھانے پر آمادہ کرنا، یہ سب اس بات کا اندیا ہے کہ اس بار جنگ جیتنے کے بعد بھی ایران کو سمجھوتے کے لیے راضی کرنے کی تگ و دو ہو رہی ہے، اور امریکہ کی جانب سے خلیجی ممالک خصوصاً عمان اور قطر میں موجود فوجی اڈوں کو خالی کرنا اگر یہ سچ ہے تو یہ محض ایک عسکری انخلا نہیں بلکہ ایک جغرافیائی اور تصویراتی پسپائی بھی ہے۔ ایران برسوں سے یہ کہتا آیا کہ خلیج اہل خلیج کی ہے، اور اب اگر امریکہ واقعی پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ بلا شبہ ایران کے لیے ایک عظیم تصویراتی کامیابی بھی ہے کہ آپ پہلے حملہ کرو اور ان جگہوں پہ جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو اور پھر اپنے اڈوں کو بھی خالی کرنے کی تگ و دو کرنے لگو۔ ایران نے یہ جنگ صرف میزائلوں سے نہیں، اعصاب کی مضبوطی، اندرونی اتحاد اور اپنی مزاحمتی قوت کے عالمی تاثر سے لڑی۔ امریکہ جو ہمیشہ مشرق وسطیٰ کو اپنی مرضی کا تھیٹر سمجھتا تھا، اب وہ بظاہر سٹیج سے اترنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ واقعی اختتام ہے یا پھر یہ ایک وقفہ ہے کسی بڑی کشمکش سے پہلے کا؟ اگر ایران امریکہ کو پیچھے دھکیل دیتا ہے تو اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ آج رات تو قیامت خیز رات کہی گئی ہے ایران کی جانب سے۔ یہاں سے آگے کی کہانی صرف میدان جنگ میں نہیں لکھی جائے گی بلکہ تہران، واشنگٹن، ماسکو، بیجنگ، تل ابیب کے بند کمروں میں فیصلوں کی میز کے اوپر رقم ہوگی، اور دنیا کو اب صرف یہ دیکھنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے کہ یہ صرف ایک چہرہ بچانے کی کوشش نہیں ہے، ایک عالمی توازن کی طاقت کی اثر نو ترتیب ہے۔ یمن کے حوثی ترجمان یحییٰ کا بیان اس لمحے میں نہ صرف مزاحمتی بیانیے کو تقویت دے رہا ہے بلکہ یہ واضح پیغام ہے کہ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں بلکہ ایک بڑی نظریاتی کشمکش کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ یحییٰ سری کا یہ کہنا کہ ایران ایک قوم ہے اور اسرائیل اور امریکہ ایک ہجوم، یہ ایک گہرا جملہ ہے، اس میں مزاحمت، توہین، جذباتی ہم آہنگی سب یکجا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ میدان جنگ میں داخل ہونے کا اعلان ہے۔ اسی دوران مشہد میں ہزاروں ایرانیوں نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کے لیے پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا اور اس پہ دستخط کیے گئے۔ یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی عوام اب دفاعی پوزیشن پر نہیں بلکہ جارحانہ اسٹریٹجی کی حمایت میں متحد ہو رہی۔ جب اقوام عالم ایران کی جوہری سائٹس پہ حملے کو روکنے میں ناکام ہو، جب اقوام متحدہ اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی قراردادیں صرف کاغذی رہ جائیں تو عوامی غصہ یہی رخ اختیار کرتا ہے، اور پھر یمنی حوثیوں کی طرف سے امریکی بحری بیڑوں کے گھیراؤ کی بات اور اس کا عملی آغاز اس بات کا اعلان ہے کہ آبنائے باب المندب اور بحیرہ احمر اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ ان راستوں پر گزرنے والا ہر امریکی یا اسرائیلی جہاز اب ممکنہ نشانے پر ہوگا، اور اگر خلیج فارس میں بھی یہی حکمت عملی اپنائی گئی تو تیل کی ترسیل، عالمی تجارت اور اقتصادی استحکام سب متاثر ہے۔ اور یحییٰ سری کا یہ کہنا کہ ہمیں فتح کی خوشخبری ہمارے رب نے دی ہے، یہ اس ایمان، اس یقین اور اس نظریاتی طاقت کا آئینہ ہے جو ان جنگوں کو صرف عسکری نہیں رہنے دیتی بلکہ ایک نظریاتی، مذہبی اور فکری محاذ کے اوپر لے جاتی ہے۔ یہ تمام بیانات، تمام مطالبات، تمام مظاہرے اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ خطہ اب تیزی سے ایک بڑے دھماکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر ایران NPT سے نکلتا ہے، اگر باب المندب بند ہوتا ہے، اگر اسرائیل کی جوابی کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو وہ وقت دور نہیں جب عالمی جنگ کی آگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ جنگ صرف بموں، میزائلوں کی نہیں، یہ جنگ اطلاعات، پالیسیز اور پراکسیز بیانیوں کی بھی ہے، اور انہی میں سب سے اہم بیانیہ پاکستان کا بھی ہے۔ ایک ایسا ملک جو بیک وقت ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ مذہبی، جغرافیائی اور معاشی رشتوں میں بندھا ہوا ہے، جو چین کا اسٹریٹجک اتحادی ہے اور جس کی فضائی و بری حدود خطے کے لیے غیر معمولی جغرافیائی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ ایسے میں پاکستان کا اصولی موقف کیا ہوگا؟ وزیر اعظم نے فون کیا، کانسپائریسی تھیریز جنم لے رہی ہیں، بہت سارے بیانیے مختلف زبانوں سے زہر اگلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب کی اس موجودہ منظرنامے کی کڑی میں جو نہ صرف دانش مندانہ بلکہ خطے کی آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک مضبوط اخلاقی دیوار کے طور پر پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کی سرزمین، فضائی حدود یا سمندری راستے ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ کسی بیرونی طاقت کے فوجی عزائم کا اعلی کار بنے گا۔ وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے فردو، ناتنز اور اصفہان پہ حملوں کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اسرائیلی جارحیت کو کھل کے چیلنج کیا اور ایران کے دفاعی حق کو تسلیم کیا۔ یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیان بازی آپ کرتے ہیں، یہ بیان بازی عالمی سطح پر ایک رائے عامہ کے طور پہ سنی جاتی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت ایک ایسے نقطے پہ ہے جہاں وہ کسی فوجی بلاک یا پراکسی جنگ کا حصہ اگر بنتا ہے تو اس میں بات چیت اور ثالثی کی راہ کے اوپر بنے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے عالمی فورم پہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعلان کیا۔ مگر ایک اور پہلو
جس نے اس جنگ کو مزید پیچیدہ کیا وہ فردوں کے مقام پہ حملے سے 30 گھنٹے پہلے 20 ٹرکس کی موجودگی ہے۔ سیٹلائٹ فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرک آئے، کچھ دیر رکے، پھر واپس چلے گئے۔ سوال یہ کہ ان ٹرکس کو کس نے الرٹ کیا؟ کیا ایران کے پاس کوئی پیشگی انٹیلیجنس تھی یا پھر یہ اطلاع کسی دوست ملک نے فراہم کی؟ کس نے کہا؟ یا یہ خاموشی سے ایک اہم پیغام پہنچایا گیا؟ یہ وہ راز ہے جس پر ابھی پردہ پڑا، لیکن اس کی پرتیں آنے والے دنوں میں کھل سکتی ہیں۔ پاکستان کو اگر دیکھا جائے، جس نے استقامت اور غیر جانبداری کے ساتھ اس جنگی ماحول میں اپنی پالیسی کو ترتیب دیا ہے، وہ ایک ریاست کی نشانی ہے۔ مگر یہ وقت صرف بیانات کا نہیں بلکہ عقل مند سفارتی چالوں، خفیہ سفارتی پیغامات اور پالیسی کی بصیرت کا۔ اور اگر ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پہ خود کو اگر پاکستان پیش کر رہا تو امن کے واحد دروازے کے طور پر یہ اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اب اس ضمن کے اندر اگر کوئی خود کو یہ شاطر سمجھتے ہوئے وعدہ کچھ اور کرے، اقدامات کچھ اور اٹھائے، تو ادھر بھی اتنی زیرک، اتنی ذہنی پختگی تو دیکھی گئی کہ بر وقت کسی نہ کسی محاذ کے اوپر کوئی نہ کوئی تو اقدام اٹھایا گیا ہوگا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ایران پہ امریکی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پہ پہلی مرتبہ کھل کے رد عمل دیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ متفق ہیں کہ حالات واقعی خطرناک حد تک بگڑ چکے ہیں اور کیا آپ تیار ہیں کہ ضرورت پڑنے پر برطانیہ فوجی مدد فراہم کرے گا، تو واضح جواب تھا، میری ساری توجہ کشیدگی میں کمی پہ ہے، برطانیہ ان حملوں میں شامل نہیں تھا۔ یعنی جسٹیفیکیشن، توجیحات بیان کرنا اور کہنا کہ میرا دامن تو صاف ہے۔ یہ بیان بظاہر محتاط سفارتکاری کا اظہار ہے، لیکن اس کے پس پردہ کئی اشارے چھپے۔ ایک جانب برطانیہ امریکہ کا تاریخی اتحادی ہے، دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں کسی بھی نئی جنگ کا براہ راست اثر لندن سمیت یورپ کی سلامتی پہ پڑے گا۔ اور کیئر سٹارمر نے فی الحال فوجی حمایت سے گریز کیا، لیکن اس کے جواب میں جو ابھی چھپا ہے وہ غیر یقینی حالات میں برطانیہ کی ممکنہ پوزیشن کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ برطانیہ میں جب اجلاس بلایا گیا، یہ اس وقت کا بیان ہے، اور وہ اجلاس جو ہنگامی صورتحال پہ بلایا گیا جس کا مقصد کوبرا کا اجلاس تھا، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لینا۔ اور سیاسی مبصرین کے مطابق اگر ایران کی جانب سے کوئی سخت رد عمل آیا یا اسرائیل پہ ایک اور بڑا حملہ ہوا تو برطانیہ کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ اس وقت صرف ڈی ایسکلیشن کی خواہش کہا جا رہا ہے کہ کافی نہیں ہے، لیکن چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان پہ سخت رد عمل دیا، جس میں انہوں نے ایران کے فردو، نتنز اور اصفہان میں موجود جوہری تنصیبات پہ امریکی حملوں کی تصدیق کی۔ ترجمان نے کہا کہ چین امریکی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، بالخصوص ان تنصیبات پہ حملہ جن کی نگرانی عالمی ادارہ جوہری توانائی کر رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین کا موقف واضح تھا کہ یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو غیر معمولی حد تک بڑھا رہا ہے اور خطے کو مزید ازب استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ چین نے تمام فریقین بالخصوص اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پہ جنگ بندی کرے، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے اور مذاکرات کی میز پہ واپس آئے۔ اور ترجمان نے یہ بھی کہا کہ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کے انصاف کے قیام اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون پر آمادہ۔ لیکن اگر خطے کو ایٹمی میدان جنگ میں تبدیل کیا گیا تو پھر یہ جواب بھی دیا گیا کہ اثرات صرف ایران یا اسرائیل تک محدود نہیں رہیں گے۔ ادھر یہ منظرنامے میں ایک فعال اور ثالثی کردار تو ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ پیشگی اطلاعیں دینے والے کون تھے۔ ان اطلاعوں کی بنیاد کے اوپر واپس حملے کی سکت رکھنے والا ایران وہ کس کس کا تشکر پھر سے دہرائے گا، گونجے گا اور فضاؤں میں ایک نئی حریت پیدا ہوگی۔ وقت کا انتظار کیجیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔